بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد وصلی اللہ علی النبی امی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس ٹاپک پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج کا بہت اہم موضوع ہے، اس کو بڑے غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے میری درخواست ہے کہ ان تمام باتوں کو بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہندوستان پر بہت بڑا احسان عظیم کا معاملہ فرمایا، اور دو ایسے مراکز ہمارے ہندوستان میں دیے جس کی مثل اور مثال پورے عالم کے اندر پیش نہیں کی جا سکتی۔ دو مراکز، ان دو مرکزوں کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو اعمال نکلے ہیں، ان میں سے بہت سے اعمالوں میں سے ایک تین اہم اعمال وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہیں۔ پہلا عمل علم نبوت، یعنی نبی کی ذات سے جو عمل نکلا ہے وہ علم نبوت، علم نکلا ہے۔ دوسرا عمل نبوت، یعنی نبی کی ذات سے جو عمل صادر ہوئے۔ تیسرا نور نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو نور اور انوارات نکلے ہیں۔ علماء نے اس کی درجہ بندی کی ہے ان تین طرح سے، اور آگے لکھا کہ علم نبوت سے مراد وہ علم جو نبی کی ذات اقدس سے امت کے لیے صادر ہوا۔ اس علم نبوت کو لے کے چلنے والی جماعت علماء دیوبند، مدرسہ دیوبند ہے، اور اس کے زیر سرپرستی میں جتنے مدارس اسلامیہ ہیں وہ تمام۔ تو علم نبوت کو لے کے چلنے والے یہ مدارس ہیں، اور ان مدارسوں کا سب سے اہم مرکز ہمارا اور میرا اور آپ کا علمی مرکز، مرکز دیوبند۔ دوسرا نور نبوت، اس نور نبوت کو لے کے چلنے والے یہ مشائخ، علماء، پیران عظام جو معرفت اللہ کی طرف بلاتے ہیں، خانقاہیت کا نظام چلاتے ہیں۔ اور تیسرا عمل نبوت، اس عمل نبوت کو لے کے چلنے والی جماعت دعوت و تبلیغ، اور اس کا عالمی مرکز نظام الدین دہلی، ہندوستان کے اندر جو ہے۔ اب یہ جو مرکز، علمی مرکز ہمارا دیوبند ہے، عملی مرکز ہمارا مرکز نظام الدین ہے۔ زمانے اول سے اس دونوں مراکز کو ختم کرنے کی، ان کو ناپید کرنے کی، ان کو توڑنے کی سازشیں مسلمانوں کے اور مسلمانوں اور اسلام سے دشمنی رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہے زمانے اول سے، کہ کسی طریقے سے دیوبند کو توڑ دیا جائے، کسی طریقے سے ایسا کچھ عمل کرے یا ایسی کوئی غلطی پکڑے کہ نظام الدین کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، کر رہا ہوں، یہ کوئی مغالطے میں اور دل لگی میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج میڈیا کا دور ہے، آپ تمام کو یہ باتیں پتہ ہے۔ ہر نئے دن، ہر نئے روز ایک بات آتی ہے کہ مرکز ہمارا جو علمی مرکز دیوبند ہے، وہاں آتنکوادی پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر ہتھیاروں کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ باتیں اسلام کے دشمنی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں،
جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں صرف اللہ اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نظام الدین کے اوپر بھی یہ سکنجہ کسا گیا کہ کسی طریقے سے نظام الدین کو بدنام کر دو تاکہ یہ دونوں مراکز بند ہو جائیں، اور یہ دونوں مراکز اگر بند ہو گئے تو اسلام کو صحیح رہنمائی کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ یہ کوشش اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے کفار زمانے اول سے کر رہے ہیں، لیکن آج تک کامیاب نہیں ہوئے، اور اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے کے لیے سب سے بڑی سازش اور طاقت یہ ہمارے میں سے کچھ منافقین لوگ ہوتے ہیں جو کافروں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر بن جاتے ہیں اور ان کے اشاروں پر کام کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کے دور سے چلتے آیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ شورا اور امارت کا مسئلہ ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ میں بھی اور آپ بھی اور تمام سننے والے حضرات شورا اور امارت کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ علمی مسئلہ ہے، علمی اختلاف ہے، بڑوں کا اختلاف ہے، اس کو بڑوں کے حد تک رہنے دیں۔ بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ ان حق پرست جماعتوں کے درمیان میں جو شیطانیت کا کام کر رہے ہیں کہ دیوبند مرکز ہے، ہمارا علمی مرکز، عالمی علمی مرکز دیوبند ہے۔ دیوبند کو اس لیے اتنی عزت ملی ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت کو لوگوں میں زندہ کرنے کی محنت کرتا ہے، جبکہ دیوبند سے بڑا مدرسہ مصر میں ہے، لیکن مصر کے مدرسے کو اتنی مقبولیت اور محبوبیت حاصل نہیں ہوئی جتنی مقبولیت اور محبوبیت دیوبند کو حاصل ہوئی، کیونکہ دیوبند نام ہے باطل کے خلاف اپنے سر کو کٹا دینے کا، دیوبند نام ہے باطل کے سامنے سینہ تن کے کھڑے رہنے کا، دیوبند نام ہے شرک اور بدعت اور کفر کو ختم کرنے کا، دیوبند نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت اور زندگی اور تعلیم کو زندہ کرنے کا۔ اسی لیے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک انگریز افسر نے لکھا کہ حسین احمد مدنی انگریزوں کے خلاف میں اتنا متشدد ہے، اگر اس کو مار کر جلا بھی دیا جائے اور اس کی راکھ سے پوچھا جائے کہ انگریز کے متعلق تیرا کیا کہنا ہے، تو حسین احمد مدنی کی جسم کی راکھ بھی یہ کہے گی کہ میں انگریز کا مخالف ہوں۔ سبحان اللہ، سوچیے کہ انگریز افسر نے یہ کہا کہ تم انگریزوں کے خلاف میں بولنا بند کر دو، بیان بند کر دو، ورنہ ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے۔ تو وہ حسین احمد مدنی کہتا ہے دیر کس بات کی، کفن تو ساتھ میں لے کر گھومتا ہوں، میں جج کے سامنے کہہ رہے کفن ساتھ میں لے کے گھومتا ہوں۔ اسی طریقے سے مرکز نظام الدین 100 سالوں سے جو چل رہا ہے، یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکموں کو لوگوں میں نافذ کرنے کی جو محنت کر رہا ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے لوگوں کو انگار مچ رہی ہے۔ اس لیے ان کی سازش یہ ہے کسی طریقے سے دونوں حق پرست جماعتیں اور دونوں حق پرست مراکز یعنی مرکز دیوبند اور مرکز نظام الدین، یہ دونوں حق پرست ہیں اور دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، یہ دونوں حق پرست جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل میں کس طرح آ جائے۔ یاد رکھو، باطل سے حق کو کوئی نقصان نہیں ہے، باطل سے حق کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن حق کو حق والے سے نقصان پہنچتا ہے جب ایک حق والا دوسرے حق والے کے سامنے آ جائے، لڑنے پر آ جائے، مخالفت پر آ جائے اور اس کے ٹکر میں آ جائے۔ حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، حق پر چلنے والوں کو نقصان پہنچے گا اور حق پر چلنے والے متاثر ہو گئے۔ ہاں، اس لیے ہمارے اس دور میں جو فتنہ چل رہا ہے آپس میں لڑوانے کا،
چاہے وہ شورا کا ہو یا عمارت کو، اس سے کوئی مطلب نہیں لینا. مطلب اس بات کا ہے کہ یہ دیکھو کہ بیچ میں یہ جو دو لوگوں کے نام بار بار آ رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں حضرات علماء سے، مفتیان سے، صلاح سے، فقہا سے، اور دین کے بڑے بڑے پیروں سے، اور دین کے بڑے بڑے علم برداروں سے، اور دین کے بڑوں سے، کہ یہ جو دنیا آج جو فتنہ پھیلانے والے دو لوگ ہیں، ایک عبد الحکیم ٹانڈا، دوسرا یوسف واپی، یہ دو لوگ امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کافروں کے اور یہود اور نصرانیوں کے ایجنٹ ہیں. یہ انہی کی نسل ہے. اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف آپس میں ہوگا، اور اختلاف اس امت کے لیے رحمت ہے. آپ زمانے قدیم میں جاؤ، یہ یوسف ٹانڈا، یوسف واپی اور عبد الحکیم ٹانڈا یہ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں جس طرح ابن ابی کام کرتا تھا. اسی طریقے سے کام کر رہے جیسے یہودی کام کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپس میں نابنتی ہو گئی. تم حضرت معاویہ کو خط لکھا ہے، جو بھی بادشاہ نے لکھا ہو، کافر بادشاہ نے، یہودی، کہ میں نے سنا ہوں علی آپ سے لڑنے پر آ گیا ہے، تو میں اگر آپ چاہو تو میں آپ کو اتنی فوج دوں کہ آپ علی کے مقابل میں لڑ سکوں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، کافر ہے، شیطان. علی اور میرا مسئلہ آپس کی نہ سمجھی کا ہے، ہم اپنے گھر کا مسئلہ ہے، وہ نپٹ لیں گے. لیکن تو اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میں آپس کی لڑائی کی وجہ سے تیری مدد لے کر علی پر حملہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا. جس دن علی اور تیرے میں لڑائی ہوگی تو علی کی طرف سے تیرے مقابل میں سب سے پہلے تلوار لے کر جو کھڑے رہے گا وہ امیر معاویہ رہے گا. سبحان اللہ. یہ ہے آپس کے اختلاف کے باوجود اتحاد. میں آپ سے پوچھتا ہوں، شورا اور عمارت کا مسئلہ اگر مولانا سعد صاحب کو اور ابراہیم دیولا صاحب کو اگر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے بھی کر دیا جائے تو مولانا سعد صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابراہیم دیولا زانی ہے، ابراہیم دیولا کافر ہے، نہیں. اور نہ ابراہیم دیولا صاحب نے کہا کہ مولانا سعد زانی ہے، مولانا سعد صاحب کافر ہے، مولانا سعد صاحب بددین ہے، نہیں، کبھی نہیں کہا. دونوں نے نہیں کہا، کیونکہ دونوں ہمارے سر کے تاج. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ بیچ کے جو منافق قسم کے لوگ ہیں، عبد الحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی، علمی مرکز دیوبند نے بھی یہ صراحتاً نہیں کہا کہ مولانا صاحب کافر ہے، کہ مولانا صاحب گمراہ ہے. دیوبند نے بھی نہیں کہا. دیوبند نے یہ بھی نہیں کہا کہ مولانا صاحب کے پیچھے چلنے والے جانو میاں کافر ہے اور بددین ہے، نہیں، کبھی نہیں کہا. لیکن دیوبند کا سہارا لے کر، شورا والوں کا سہارا لے کر، کہ کسی نہ کسی بڑے کا سہارا لے گے تو ہمارا نام چلے گا. یوسف واپی، عبد الحکیم ٹانڈا، جن کا تعلق نہ شورا والوں سے ہے نہ عمارت والوں سے ہے، ان کا تعلق صرف اور صرف مرکزیت کو توڑنا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا ہے، مسلمانوں کے اندر لڑائی اور جھگڑا کروانا ہے، مسلمانوں کو جو ہے آپس میں دست گریباں کروانا ہے. آج تک ان دونوں کا کام کیا ہے؟ یہ دونوں جو ہے منافق قسم کے لوگ اور یہودیوں کے ایجنٹ، بلکہ پڑوسی ملک کے شورا کے ایجنٹ، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ شورا سے نہ عمارت سے. میں پھر کہہ رہا ہوں، نہ ان دونوں کا تعلق شورا سے ہے نہ عمارت سے، ان کا تعلق صرف مسلمانوں کو لڑوانے سے. اس لیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلے فون لگاتے ہیں. فون لگانے کے بعد ایسی بات کرتے ہیں کہ آگے والا غصے میں آ جائے، اس کا دل دکھ جائے، اس سے لفظی ایسی گندگی سے بات کرتے ہیں کہ وہ چڑ جائے. بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیان کی آڈیو ریکارڈنگ انہوں نے وائرل کر دی ہے. اور پھر آگے والا غصے میں آتا ہے، گالم گلوچ کر دیتا ہے،
یہ کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے اور بار بار یہ کہتے ہیں کیا تم دیوبند کو نہیں مانتے، کیا تم دیوبند کو نہیں مانتے، کیا تم دیوبند کو نہیں مانتے، اور پھر کہتے ہیں دیوبند تو کافر کہتا ہے مولانا صاحب کو، دیوبند تو گمراہ کہتا ہے، دیوبند اہل سنت والجماعت سے خارج کہتا ہے۔ ایسے الفاظ کہہ کر وہ آگے والے کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تاکہ وہ کچھ ایسے الفاظ کہہ دے، یعنی مرکز نظام الدین ایک یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، اس کے بھی چاہنے والے، دیوبند مرکز ہے اس کے بھی چاہنے والے، دو آپس کے محبت رکھنے والے لوگوں کو آپس میں لڑوانے کا کام کر رہے ہیں کہ دیوبند سے محبت رکھنے والے علماء یہ مرکز نظام الدین کے خلاف ہو جائے اور مرکز نظام الدین سے محبت رکھنے والے علماء اور عوام یہ دیوبند کے خلاف ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ دو مرکز آپس میں لڑ جائے، دو مرکز دیواروں کا نام تھوڑی نہیں ہے، اب مرکز دیوبند جو ہے یہ نظام الدین پہ تھوڑی نہیں آ کے لڑے گا، دیواریں تھوڑی نہیں لڑے گی، اس کو ماننے والے لڑے گی، اور ہوگا کیا؟ نقصان حق کا ہوگا، حق پرست جماعت کا ہوگا، اور حق پرست جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ننگا ناچ سامنے آئے گا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں ان علماء سے، درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں علماء سے، مفتیان سے اور فقہا سے اور دینداری سے تعلق رکھنے والے بڑوں سے، ان دونوں منافقوں کی مخالفت کی جائے، یوسف واپی، عبدالحکیم ٹانڈا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ فون کیوں لگا رہے فون؟ کیا شورا والے ان کو کہہ رہے؟ بالکل نہیں کہہ رہے۔ مرکز والے کہہ رہے؟ بالکل نہیں کہہ رہے۔ انہوں نے اپنا ایک چینل بنایا ہے یوٹیوب پر پیسے کمانے کا، یعنی دو لوگ لڑ رہے بیچ میں فائدہ اٹھا رہا۔ یہ فون لگاتے ہیں، فون لگا کر گندی بات کرتے، یہ اجازت کس نے دیا؟ ان کے پاس نمبر کہاں سے آ رہے ہیں؟ فون لگا کر یہ جو ہے ریکارڈنگ کرتے ہیں بغیر اجازت کے، اور ریکارڈنگ کو جو ہے بغیر اجازت کے کاٹ شاٹ کرتے ہیں، پہلی بات کچھ اور دوسری بات کچھ اور، دونوں باتوں کو جوڑ کے توڑ مروڑ کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ ہو جاؤ، آگے کی آیت ہے اگرچہ آپ شراب کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، یہ یہودیوں کی طرح کر رہے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، آگے کی آیت کیا ہے وہ تو پڑھ کے بتا، پورا مفہوم نہیں، پورا مفہوم سے مطلب نہیں، اپنے مطلب کا لے لیا، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ اس کا شان نزول کیا؟ اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا۔ یہ لوگ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، اس کو آدھا ادھر کا آدھا ادھر کا آدھا ادھر کا آدھا ادھر کا جوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اپنا سوال جو ان لوگوں نے گندی قسم کا سوال کیا، وہ سوال کو حذف کر دیتے ہیں اور آگے والے کا جواب پیش کر دیتے ہیں۔ اس سے امت کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بغیر اجازت کے ریکارڈنگ کرنا، بغیر اجازت کے اس کو پوری عوام کے سامنے شائع کرنا، کیا یہی اسلام ہے؟ یہی مسلمانوں کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی مدد اس شخص کے ہاتھ میں ہے، سر پر ہے، جو لوگوں کے پردے، جو لوگوں کے عیب کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، یا اس کے عیب کو پردے میں داخل کرے۔ سوچو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ میرا نکاح میرا باپ کسی نیک لڑکے سے کرا رہا ہے، لیکن میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے دور جہالت میں، یہ ماضی میں زنا کیا تھا اور میں تو ناپاک ہوں، وہ بچہ متقی ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا راز اس پر ظاہر ہو جائے اور میں اس سے وہ مجھ سے نکاح نہ کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ بات میرے علاوہ کسی کو بتائی تو تیرا منہ توڑ دوں گا، تماچا ماروں گا اتنی زور سے۔ جب اللہ نے تیرے عیبوں کو چھپا کے رکھا، تو کون ہوتی ہے اپنے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کرنے والی؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، خدا واحد کی قسم، یہ یوسف واپی اور عبدالحکیم ٹانڈا کا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب نے ایک حلیمہ نام کی لڑکی کو رکھ کر اس سے زنا کیا اور کئی سال تک کرتے رہے اور اس کا نکاح نہیں ہونے دیا اور اس کو باندی بنا کے رکھا۔ اللہ معاف کرے، کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے؟ کیا مولانا ابراہیم دیولا اور مولانا احمد لاٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کو بولنے کے لیے؟
بالکل نہیں کہہ رہے، بالکل نہیں کہہ رہے. اور ایسی بہت سی باتیں ہیں. مسئلہ اگر شورا امارت کا ہے، اس میں مولانا صاحب کے پیسے کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، ذاتی زندگی کی بات کو اٹھانا، ان کے کاروبار کے بارے میں بات کرنا، ان کے پیسوں کے متعلق بات کرنا، ان کی ذاتی زندگی کے متعلق بات کرنا، ان کے اتنے پاک خاندان اور پاک نسل کہ وہ ان کے والد اللہ کے ولی، ان کے دادا اللہ کے ولی، ان کے پردادا اللہ کے ولی گزرے، ان کی نسل پر انگلی اٹھانا، خاندان الیاسی کو بدنام کرنا، یہ نہ شورا والے کہہ رہے نہ عمارت والوں کا کام ہے. بلکہ یہ جو بیچ کے دو لوگ ہیں، عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. یہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، لڑائی پیدا کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے میری علماء سے درخواست ہے، خاص طور سے وہ علماء جو مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی زبان کو کھولے. وہ دیندار طبقہ جو بڑے مانے جاتے ہیں، وہ اپنی زبان کو کھولے اور اپنی مجلسوں میں ان کا رد کرے. اور یہ جو حرکت کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کرے. اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عمارت اور شورا سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. عمارت اور شورا کا معاملہ تو الگ ہے، جو وہ جانے، ان کا کام جانے. یہ جو دو لوگ ہیں جو ہمارے ہندوستان میں رہ کر، ہمارے ہندوستان کا کھا کر، یہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں. جیسے وسیم رضوی، وہ شیعہ جس نے کہا تھا اماں عائشہ کے بارے میں، جو بی جے پی کا ایجنٹ ہے، جس نے کہا تھا قرآن کو بدل دو، اسی کے آلائے کار یہ بن رہے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ. میری سمجھ میں یہ بات بار بار نہیں آ رہی، میری عقل میں کوئی مجھے سمجھا دے کہ کسی سے بات کرنا، پھر اس کے محبوب کو چھیڑنا، پھر اس کی ریکارڈنگ کرنا، پھر ریکارڈنگ کو کاٹ شاٹ کرنا، پھر اس کو ایڈٹ کرنا، اور ایڈٹ کر کے باقاعدہ اس کا نام لکھنا اور نیچے اس کا موبائل نمبر ڈالنا، اور یہ کہنا کہ دیکھو فلاں فلاں کو نہیں مانتا، دیوبند کو نہیں مانتا. جیسے میرے ساتھ ہوا کہ میری آدھی بات ادھر کی، آدھی بات ادھر کی، اور یہ کہہ دیا کہ دیوبند کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے، اور نیچے موبائل نمبر دے دینا تاکہ دوسرے لوگ فون لگا لگا کے پریشان کریں. اور یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں دونوں بھی. تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، سمجھو تو صحیح، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ مسلمان ہو سکتے؟ کیا یہ مسلمانوں سے محبت رکھنے والے ہو سکتے؟ کیا یہ عمارت سے محبت رکھنے والے ہو سکتے؟ کیا یہ شورا سے محبت رکھنے والے ہو سکتے؟ کیا یہ دین سے محبت رکھنے والے ہو سکتے؟ سوچو تو صحیح. کوئی سر پیر نہیں، ایسی باتیں جس کا کوئی تعلق نہیں دین سے. اور دیوبند کا سہارا لے کر مرکز نظام الدین کو برا کہنا تاکہ مرکز نظام الدین کے چاہنے والے دیوبند کے خلاف کھڑے ہو جائیں. زمانے اول سے دیوبند کو توڑنے کی محنت کی گئی ہے، آج تک نہیں ٹوٹا اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ٹوٹے گا. نظام الدین کو توڑنے کی محنت کی گئی ہے، انشاءاللہ قیامت تک نہیں ٹوٹے گا. اس لیے میری درخواست ہے، یہ جو ناپاک سازشیں اور ناپاک کوششیں چل رہی ہیں ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں، اور چلانے والے دو لوگ ہیں، عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی، ان کے اوپر پابندی لگانا ضروری ہے، ان کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے. ان سے پوچھا جائے کہ کون ہے جو ان کو فون لگا کر یہ باتیں کرنے کا کہہ رہا ہے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھو ایک وقت یہ آئے گا کہ ہم آپس میں لڑ بیٹھیں گے اور نقصان ہمارا ہی ہوگا، یہ دونوں کا نہیں ہوگا. اس لیے ابھی وقت ہے. میری اپیل ہے علماء سے اور دیندار طبقے سے، ان دونوں کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. اور میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ان پر پابندی لگائی جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کو ہتھکڑی لگائی جائے، اور ان سے جب پوچھا جائے کہ تم شورا والے ہو تو یہ بالکل پتہ چل جائے گا یہ شورا والے نہیں ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں.
اور حضرات شورا والے خود کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، امارت والے خود کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی بڑی مثال آپ کو دوں، مولانا عثمان کاکوسی دامت برکاتہم، مولانا نے چند دن پہلے بیان کیا ہے، اصل میں ہے وہ شورا والے، لیکن اتنی پیاری اتحاد کی بات کی آپس میں کہ اختلاف تو ہوگا لیکن محبت کے ساتھ، اور بڑے پیارا ایک واقعہ بیان کیا۔ اس پر یوسف واپی اور عبدالحکیم ٹانڈا نے کیا کہا پتا ہے آپ کو؟ غور سے سننا کہ عثمان کاکوسی تو جاہل ہے، بے وقوف ہے، نعوذ باللہ، اس قسم کے الفاظ کا اور جھوٹا واقعہ بیان کیا، ایک عالم کو کہہ رہا ہے جبکہ یہ شورا والے ہیں۔ پتہ یہ چلا اگر یہ شورا والا ہوتا یوسف واپی تو وہ شورا والے کی بدنامی نہیں کرتا۔ اور کیوں برا کہا؟ کیونکہ انہوں نے آپس میں اتحاد کی بات کرے۔ اگرچہ ہے مولانا عثمان کاکوسی شورا والے، لیکن شورا والے ہونے کے باوجود انہوں نے امارت اور شورا کو اتحاد میں رہ کر کام کرنے کا کہا۔ اس کے پیٹ میں درد ہو گیا کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں شورا اور امارت ایک ہو۔ یوسف واپی، عبدالحکیم ٹانڈا کہا کہ یہ جھوٹا واقعہ بیان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم العالیہ کو یہ کہا کہ تم شورا والوں نے ابراہیم دیولا کو اپنا بھگوان بنا لیا، نعوذ باللہ۔ ایک بیان میں یوسف واپی اور عبدالحکیم ٹانڈا نے کہا کہ مولانا صاحب جو ہے یہ دھرم گرو ہے اور آسارام باپو ہے، نعوذ باللہ۔ اور اب مولانا ابراہیم دیولا کو کہہ رہا ہے کہ تم نے ابراہیم دیولا کو بھگوان بنا لیا، نعوذ باللہ۔ پتہ یہ چلا کہ یوسف واپی، عبدالحکیم ٹانڈا، ان کی نظر میں نہ امارت والے علماء حق پر ہے نہ شورا والے علماء حق پر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ عوام کو علماء کے خلاف کرنے کی سازش یہ دونوں رچ رہے ہیں۔ ایک علمی مرکز دیوبند کے خلاف نظام الدین والوں کو کر رہا ہے، اور مرکز نظام الدین کے خلاف، مرکز نظام الدین کے چاہنے والوں کے دلوں میں دیوبند اور دیوبند کے علماء کے خلاف میں بدگمانی پیدا کر رہا ہے۔ یہ دونوں ہیں عبدالحکیم ٹانڈا، یوسف واپی، اور ان کی زد میں آنے والے ڈھیر سارے لوگ ہیں، چاہے وہ عوام ہو یا عالم ہو۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھو، عالم ہو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور عالم وہ ہوتا ہے جو امت کے مسئلوں کو حل کرنے کا ذریعہ بنے۔ امت میں مسئلے پیدا کرنے کا ذریعہ بننے والا عالم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ عبدالحکیم ٹانڈا یہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اگرچہ جاہل ہے، یوسف واپی یہ بھی اپنے آپ کو عالم بتاتا ہے اگرچہ جاہل ہے۔ کیا ضرورت ہے فون لگانے کی، ریکارڈنگ کرنے کی، ایڈٹ کرنے کی، عوام میں شائع کرنے کی؟ اس لیے میری درخواست ہے اس بات کو غور سے سنیں، سمجھے، اور اس پر تبصرہ کرے، تذکرہ کرے، اور اس کے خلاف کچھ نہ کچھ آواز اٹھائے۔ یہ میری ذمہ داری تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ واللہ اعلم۔